السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ڈیلی لائف پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ ہم نے 1000 کے سبسکرائبر کرنے ہیں اور وہ بھی آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں۔ آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ویورز، آج ہم جانیں گے آصف علی زرداری کون تھا اور یہ سیاست میں کیسے آیا۔ آصف علی زرداری ایک بلوچ سندھی سیاست دان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں۔ حاکم علی زرداری بعد میں نیشنل عوامی پارٹی میں شامل ہوئے۔ آصف علی زرداری جولائی 1956 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا اندرون سندھ زمیندارہ کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی کاروبار اور سینما گھر تھا۔ آصف علی زرداری کی ابتدائی تعلیم بھی محمد خان جنجوہ، شوکت عزیز اور پرویز مشرف کی طرح کراچی میں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے لندن کے اسکول آف اکنامکس اینڈ بزنس ادارے میں داخلہ لیا۔ آصف علی زرداری چھوٹی سی عمر میں ہی یاروں کے یار، ٹاپ شخص کے طور پر کراچی کے حلقوں میں جانے جاتے تھے۔ 1968 میں شوقین مزاج کمسن آصف علی زرداری نے فلم ساز سجاد کی اردو فلم منزل دور نہیں چائلڈ سٹار کے طور پر بھی اداکاری کی۔ فلم کے ہیرو حنیف اور ہیروئن صوفیہ تھی، لیکن یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی۔ آصف علی زرداری پولو اور گھوڑ سواری کے شوقین تھے اور ان کی پولو ٹیم زرداری 4 کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آصف علی زرداری کے اس زمانے کے ایک ساتھی کے بقول آصف علی زرداری ایک دل والا شخص تھا۔ بقول اس کے ایک مرتبہ کراچی کے گراؤنڈ میں ہم لوگ ہارس رائڈنگ کر رہے تھے کہ ہمارے گروپ میں ایک شامل جرمن سفارتکار کی بیٹی کا گھوڑا دلدل میں دھنس گیا۔ اس صورتحال میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تو آصف علی زرداری اس دلدل میں اتر گیا۔ پہلے لڑکی کو بچایا، پھر گھوڑے کو نکالا۔ آصف علی زرداری پہلی دفعہ نواب شاہ میں صوبائی اسمبلی کی ایک نشست کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ یہ کاغذات واپس لے لیے گئے۔ اس زمانے میں آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ غوث علی شاہ کے ایک وزیر کے مشورے سے کنسٹرکشن کے کاروبار میں بھی حصہ ڈالا، لیکن اس شعبے میں آصف زرداری صرف 2 برس ہی متحرک رہے۔ 1987 میں آصف علی زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال ثابت ہوا جب ان کی سوتیلی والدہ ٹیمی بخاری اور بیگم نصرت بھٹو نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ آصف علی زرداری کا رشتہ طے کیا۔ 18 دسمبر 1987 کو ہونے والی یہ شادی کراچی کی یادگار تقریبات میں شمار ہوتی ہے، جس کا استقبالیہ امیر ترین علاقہ گولفنڈ کے ساتھ ساتھ قریب ترین علاقہ لیاری کے ککری گراؤنڈ میں بھی منعقد ہوا اور امیر کے شانہ بشانہ ہزاروں عام لوگ بھی اس شادی میں شرکت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو ان کے لاکھوں سیاسی سرپرست کے لیے یہ پہلی بڑی خوشخبری تھی۔ 1988 میں جب بے نظیر بھٹو اقتدار میں آئی تو آصف علی زرداری وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہوئے اور ان کی سیاسی زندگی باضابطہ طور پر شروع ہوئی۔ 1990 میں بے نظیر بھٹو نے حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں وہ رکن قومی اسمبلی بنے۔ 1993 میں وہ نگران وزیر اعظم شیر مزاری کے کابینہ میں وزیر بنے۔ پھر بے نظیر بھٹو کے دوسری دورہ حکومت میں رکن قومی اسمبلی اور وزیر ماحولیات و سرمایہ کار رہے۔ 1997 سے 1999 تک سینٹ کے رکن بھی رہے۔ 1990 سے 2004 تک 14 برس آصف علی زرداری کی زندگی کے سب سے ہنگامہ خیز سال تھے۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہوئے۔ سب سے پہلے 1990 میں انہیں صدر غلام اسحاق خان کے دور میں ایک برطانوی تاجر مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ پر بم باندھ کر $8 لاکھ ہتھیانے کی سازش کے الزام میں حراست میں لیا گیا، لیکن انہیں غلام اسحاق خان نے بعد میں آصف زرداری کو رہا کر دیا۔
5 نومبر 1996 کو دوسری بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد آصف زرداری کا نام مرتضیٰ بھٹو قتل کیس میں اور نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر سٹیل مل کے سابقہ چیئرمین سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہوئے۔ آصف علی زرداری نے مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی، جبکہ حیدرآباد، نوابشاہ، کراچی میں کئی ہزار ایکڑ قیمتی زرعی اور کمرشل اراضی خریدی، 6 شوگر ملوں میں حصہ لیا، برطانیہ میں 9، امریکہ میں 9، بیلجیم اور فرانس میں 2 اور دبئی میں کئی پروجیکٹ میں مختلف ناموں سے سرمایہ کی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔